الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، عشرہ ذی الحج چل رہا ہے. اس عشرے کے دن اور رات سے متعلق کچھ فضائل گزشتہ جمعہ عرض کر دیے تھے آپ کی خدمت میں. یہ راتیں بھی بڑی قیمتی اور دن بھی بڑی اہمیت والے ہیں. اس دن کے ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے. اور ان راتوں کی فضیلت بتائی گئی کہ ان راتوں میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ثواب کے لحاظ سے مرتبہ رکھتی ہے. تو جہاں دوسرے اعمال کیے جاتے ہیں، نیکیاں کی جاتی ہیں، وہاں پر عبادات کا جو نچوڑ ہے، جو عبادت کا خلاصہ اور عبادت کا مغز ہے، جسے دعا کہا جاتا ہے، اس کا بھی خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے. جہاں ان دنوں میں اور ان راتوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور عبادات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کر دی گئی ہے، تو یقیناً ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں اور ان راتوں میں اور ان دنوں میں دعائیں بھی یقیناً قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اور آج خطبہ جمعہ میں جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، کیونکہ نسبت ہے اس عشرے کو اور خصوصاً 10 تاریخ کو ذی الحج کو قربانی کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہوتے ہیں. واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، گھر بیٹھے بھی سن لیتے ہیں آپ، اور بارہا سنے ہوئے بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کے واقعات، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی قربانیاں. لیکن آج آپ کی خدمت میں ان کی دعاؤں کو پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا مانگا، اور ہم آج اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ مانگتے ہیں. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اور ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو فلسطین سے اٹھایا، اور مکہ مکرمہ جو اب تو شہر ہے وہاں پر آباد، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تو اس مقام پر آ کر چھوڑ دیا. اللہ کے حکم پر خود واپس تشریف لے گئے. یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ قریب نہیں تھا،
کہ یہاں سے اٹھایا اور قریشی موڑ پہ جا کر چھوڑائے واپس آ گئے. صبح ان کو ساتھ لیا, وہاں پر چھوڑ کر دوپہر کو واپس آ گئے. ایسا نہیں, فلسطین سے چلے ہیں اور تقریباً 1 مہینے کا سفر ہے. وہاں سے چل کر آئے, مکہ مکرمہ میں آ کر ان کو چھوڑا اور پھر وہاں سے فلسطین واپس تشریف لے گئے. اور اس کے بعد احوال دریافت کرنے کے لیے کبھی کبھار آیا کرتے تھے, لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے, جب اجازت ملا کرتی تھی. تو یہ بہت بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اللہ کے حکم پر. بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑا امتحان تھا, کیونکہ تقریباً 90 سال کی عمر میں اولاد ملی تھی. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اور ساتھ حکم دیا کہ جا کر جنگل میں چھوڑاؤ. دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام, وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا. اور اس کے علاوہ ان کی 1-2 شادیاں اور بھی تھیں, ان کے اور بیٹے بھی ہوئے. مدین ہے, مدائن ہے, یہ بھی نام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے. جہاں پر یہ آباد ہوئے تو ان بستیوں, ان شہروں کے نام پڑ گئے, مدین, مدائن وغیرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو جا کر چھوڑا اس وادی غیر ذی زرع میں, جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی, جہاں پر کوئی درخت نہیں تھا, پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا, سر چھپانے کے لیے کوئی چھپر موجود نہیں تھا, کوئی چھت نہیں تھی. وہاں پر اللہ کے حکم پہ چھوڑا. اور جب واپس پلٹے, اب ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اولاد کو ایسے, شیرخوار بچے کو ایسے چھوڑنا معمولی نہیں ہے, بہت بڑی قربانی ہے. اور پھر وہاں سے چلے, پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں چاروں طرف, بیت اللہ کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. اب تو خیر بہت ساری پہاڑیاں کٹ گئی ہیں, پھر بھی کچھ موجود ہیں نشانات. تو ایک پہاڑی کے پیچھے جب آئے, جب چھپ گئے نظروں سے, وہ بچہ چھپ گیا, زوجہ چھپ گئی نظروں سے, تو پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. کیا منظر ہوگا, کتنی بڑی قربانی دے کر جا رہے ہیں, کتنا بڑا امتحان اور آزمائش ہے, کتنے آنسو ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں جب ہاتھ اٹھے ہوں گے دعا کے لیے. تو دعا فرماتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرماتی ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے میرے پروردگار اس شہر کو جہاں پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی زوجہ کو اور اپنے شیرخوار بچے کو, اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. سب سے پہلا سوال امن کا سوال کیا ہے. وہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ امن زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا صحت, امن زیادہ ضروری ہے یا صحت زیادہ ضروری ہے. فرمایا کہ امن صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے. امن کا ہونا یہ صحت سے بھی زیادہ اہمیت ہے اس کی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس کی مثال, دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے کرو, ایک بکری ہو جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب اس کو باندھ دیا آپ نے, اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی, اب بندھی ہوئی ہے, آپ اس کو وہیں پر چارہ ڈال رہے ہیں, گھاس ڈال رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, تو ایک دن وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو جائے گی, اس کو صحت مل جائے گی, چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی, پھر چرنے جائے گی. اور ایک بکری صحیح سلامت, اس کو خوب آپ کھلائیں, چارہ آگے رکھیں, خوب اس کو کھلائیں, کھانے کی حاجت سامنے رکھیں اس کے, لیکن تھوڑے فاصلے پر ایک بھیڑیا بھی باندھ دیں. وہ بکری کھانے کے باوجود, صحت مند ہونے کے باوجود کمزور ہوتی چلی جائے گی, کمزور ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ مر جائے گی خوف کی وجہ سے. فرمایا کہ وہ بیمار بکری تندرست ہوئی کہ اس کو امن ملا تھا, یہ تندرست بیمار ہوئی اس لیے کہ اس پر خوف طاری تھا کہ ابھی چھوٹ کر آئے گا, بھیڑیا حملہ کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ امن صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور امن کے مقابلے میں اس کی جو ضد ہے نا, اس کا الٹ وہ خوف ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے
دعا میں فرمایا کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، کہ نہ اس کے باسیوں کو، نہ اس کے رہنے والوں کو لوگوں کا خوف ہو، نہ کسی طرح کا بیرونی خوف ہو، نہ کسی طرح کا اندرونی خوف ہو، اطمینان قلب سے رہیں، یہاں پر مطمئن ہو کر رہیں، بے خوف ہو کر رہیں، امن سے رہیں۔ تو سب سے پہلا سوال کیا امن کا۔ تو اولاد کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو آپ بھی ان کے لیے امن مانگیں۔ یہ تعلیم ہے قرآن حکیم میں ہمارے لیے کہ اولاد کے لیے ہم نے کیا مانگنا ہے۔ اللہ ان کو بے خوف زندگی عطا فرما، نہ ان کو دشمن کا خوف ہو، نہ ان کے اوپر مخالفین کا خوف ہو، اور نہ ان پر حاسدین کا خوف ہو، نہ ان کو انسانوں کا خوف ہو، نہ جنات کا خوف ہو، نہ شیاطین کا خوف ہو، ہر خوف سے ان کو امن عطا فرما۔ کتنی اہم دعا ہے۔ اور دوسرا آگے فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دوسرا اہم سوال عقیدے سے متعلق، عقیدے سے متعلق ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کیونکہ موحد تھے نا، پیدا ہوئے تو آزر کے گھر میں، لیکن سب سے پہلی ٹکر لیتے ہیں تو آزر سے لیتے ہیں، اپنے باپ سے لیتے ہیں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان کس کی پوجا آپ کر رہے ہیں؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ مشکل میں کام آ سکتے ہیں، آپ کیوں ان کو معبود بنایا آپ نے؟ اور پھر جب وقت آیا تو پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کے دربار میں توحید کا پرچم بلند کیا نمرود کے سامنے۔ موحد تھے، تو یہاں پر دعا کرتے ہیں اللہ میری اولاد کے لیے میں دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو دی ہے۔ ان کی وصیتوں کو دیکھیں، قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم اس وقت تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر آخری وقت آیا، جب دنیا سے جانے لگے، اپنی اولاد سے پوچھا تھا مجھے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وصیت دیکھیں، آخر وقت میں وصیت ہے یا آخری وقت میں فکر ہے تو ان کے عقیدے کے بارے میں ہے، روزی کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ زیادہ زیادہ چھوڑ کر جائیں، ہماری وصیتیں تو یہی ہوتی ہے نا، سنبھال کر رکھنا، وہ جو میں نے کیس کیا ہوا ہے نا شفے والا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مرتے وقت بھی یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، جو میں نے شفا کیا تھا نا اس کو چھوڑنا نہیں، کیس کو لڑنا ہے۔ وہ جو میں نے فلاں پر کیس کیا ہوا ہے اس پہ لڑنا ہے، آپ نے پیشیاں بھگتے رہو، اگر ہائی کورٹ میں آپ ناکام ہو جاؤ تو سپریم کورٹ چلے جانا۔ یہ ہماری وصیتیں، اپنی قبر کو انگاروں سے بھرنے والی باتیں ہیں۔ اور ان کو فکر کیا ہوتی کہ ان کی آخرت بنے دنیا کی زندگی مختصر ہے، گزر جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ لمبا واقعہ ہے، پوری سورۃ یوسف ہے، آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ۔ تو جب عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر ابتلا کا جو آزمائش کا دور تھا گزر گیا، اور جیل سے نکل کر تخت شاہی پر بیٹھے، اور پھر بھائیوں سے ملاقات ہوئی، رابطہ ہوا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائیوں کو بلوا لیا، مصر بلوا لیا۔ جب آ گئے مصر میں اور ملے کئی سالوں کے بعد، یعقوب علیہ السلام کو کتنی محبت تھی حضرت یوسف سے، اولاد تو باقی بھی تھی لیکن سب سے زیادہ اپنے بیٹے یوسف کو چاہتے تھے۔ اب کئی سالوں کے بعد بچھڑے ہوئے باپ بیٹا جب ملے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ دونوں گلے ملے اور خوب روئے، حضرت یوسف بھی روتے ہیں، حضرت یعقوب بھی روتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان آپ میری جدائی میں اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی اور اتنا روئے آپ، تو آپ اتنا کیوں روئے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر دنیا میں ملاقات نہ ہوتی تو آخرت میں ہو جاتی، میدان حشر میں ہو جاتی، جنت میں ہو جاتی، اتنا رونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں بیٹا میں اس لیے نہیں روتا تھا کہ میرا یوسف مجھ سے گم ہوا،
میں اس لیے روتا تھا کہ نہ معلوم یوسف کہاں ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہوگا، مجھے یہ فکر تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ تیرا عقیدہ بگڑ جاتا تو پھر ہماری ملاقات نہ جنت میں ہو سکتی تھی نہ حشر کے میدان میں ہو سکتی تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہوتی تھی، وہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرتے، اور ان کی وصیت بھی یہ ہوتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی، اور آخر وقت میں جو اولاد سے سوال کیا تو وہ یہی پوچھا کہ تمہارا معبود کون ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہم پوجا اس کی کریں گے جو ہمارے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا پروردگار ہے، ہمارا وہی پروردگار ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں پہلے امن مانگتے ہیں، اور امن کے بعد ان کے عقیدے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ کہیں بت پرستی نہ آ جائے، کہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے پیدا نہ ہو جائیں، اللہ عقائد کی حفاظت فرما۔ اور آج تو شاید اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خصوصاً اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ان کی عقائد کے لیے دعا کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں۔ سب کچھ ملتا رہے گا، روزی ملتی رہے گی، کھانا پینا ملتا رہے گا، لیکن عقیدہ بگڑ گیا تو آخرت بگڑ جائے گی۔ عقیدے کا سوال پہلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امن مانگا، امن کے بعد انہوں نے عقیدہ، اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی نہریں یہاں پر نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں اللہ ایک چیز ساتھ ہے، اور وہ آپ کا حرمت والا گھر ان کے ساتھ ہے، اور کچھ نہیں۔ اب تیسری بات کیا فرمائی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ پہلا سوال امن کے بارے میں، دوسرا سوال عقیدے کے بارے میں، تیسرا سوال نماز کے بارے میں، کیونکہ نماز کو اہمیت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان جو تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی ایسی چیز ہے جو بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ تمام عبادات میں سے اہم عبادت نماز۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا نا، گزشتہ جمعہ شاید حدیث شریف گزری ہے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جابر بتاؤ کیا چاہیے، کیا خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب مجھ سے پوچھتے ہیں آپ؟ میری خواہش جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میری مدد کرو لمبے سجدوں کے ذریعے سے، یعنی نماز کو مضبوطی سے پکڑو، نماز کا اہتمام کرو، نوافل کثرت سے پڑھو، روز قیامت میرے ساتھ رہو گے۔ تو نماز کو اہمیت حاصل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نماز کے قیام کا سوال کرتے ہیں پروردگار عالم سے، اور چوتھی بات فرمائی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اولاد کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل بھی کر دیجئے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ کتنی اہم دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا کچھ باقی رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ساری چیزیں اسی کے اندر آ گئیں۔ امن بھی مل گیا، بظاہر تو ایک عام سا لفظ امن، لیکن اس کے اندر ہر قسم کے خوف سے امن۔ صرف ایک چیز سے امن نہیں ہوتا، جنگ سے امن نہیں ہوتا، بلکہ ہر شر سے محفوظ ہونا، ہر تکلیف دہ چیز سے محفوظ ہونا، ہر ایسی چیز سے جو انسان کو ڈرانے والی، خوفزدہ کرنے والی ہو، اس سے محفوظ ہونا، اس کا نام امن ہے۔ تو ایک امن مانگ لیا، عقیدے کی اصلاح مانگ لی، ساتھ نماز کی پابندی مانگ لی، اور ساتھ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی ڈال دیجئے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دینا۔ تو روزی کیسی؟ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو روزی اللہ پھلوں کے ذریعے سے دینا، روزی بھی پھلوں کے ذریعے سے، جو بغیر مشقت کے حاصل ہوتا ہے۔
زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، پھلوں کے ذریعے سے روزی، پاکیزہ رزق کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب اولاد کے لیے جو بندہ یہ چیزیں مانگ رہا ہے، میرے خیال میں ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ روزی بھی آ گئی، یعنی پاکیزہ روزی، صرف یہ نہیں کہ بس روزی ملتی رہے، نہیں، پاکیزہ روزی۔ اسباب تو انسان اختیار کرتا ہے نا، بغیر اسباب کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، اسباب بندہ اختیار کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد۔ اور جو سبب ہی اختیار نہ کرے وہ تو پھر بیوقوفی ہی کہلائی جا سکتی ہے۔ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، نوجوان، اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرمائیں دل سے۔ کیا دعا کروں؟ فرمایا اللہ مجھے اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، نیک بیٹا اللہ مجھے عطا فرمائے۔ حضرت دعا فرما دی۔ کچھ وقت گزرا، پھر جمعے کا دن تھا، پھر نوجوان کھڑا ہو گیا، حضرت میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرے۔ حضرت نے پھر دعا فرما دی۔ پھر 2-4 جمعے گزرے، وہ پھر آ گیا، پھر اس نے دعا کرائی، کرتے کرتے 1.5-2 سال گزر گئے۔ ہر 2-3 جمعے کے بعد وہ آ جاتا، دعا کراتا۔ کچھ عرصہ جب گزر گیا، جب اس نے پھر سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک تیری اولاد نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں جی ابھی اولاد نہیں ہوئی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی شادی تو ابھی نہیں کی میں نے، شادی تو ابھی نہیں ہوئی۔ میں اسباب تو اختیار کرو، پہلے شادی کرو، بیٹا بعد میں آئے گا، بیٹا درختوں سے تو نہیں آئے گا، بیوی سے ہی آئے گا۔ تو اسباب اختیار کرنا، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اسباب اختیار، دکان کھول لی آپ نے، آ گئے دکان میں بیٹھ گئے، اس کے بعد اللہ سے مانگیں اللہ آپ گاہکوں کو بھیجنا، وہ آپ کا کام ہے۔ میں بیٹھ گیا، بہانہ میں نے بنا لیا، جو میرا کام تو میں نے کر لیا۔ اور ہم جو آ کر بیٹھ گئے، ہم نے بھی تو اللہ کا نام نہیں لیا نا، دعا کیسے مانگیں گے؟ آتے ہی پہلے جھاڑو دیا، کچھ صفائی کر لی۔ اب صفائی کرنے کے بعد منہ ہاتھ دھویا خیر سے، اس کے بعد بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے تھی، نہیں، اس دوران سگریٹ سلگا کر اور دکان میں سگریٹ کا دھواں چھوڑ دیا۔ اب کیا برکت آئے گی، کیا خیر آئے گی؟ وہاں پر تلاوت ہونی چاہیے تھی۔ پہلے ایک زمانہ تھا جی، آپ کو یاد ہوگا، یہ دکاندار صبح صبح جب صفائی کرتے تھے نا، صفائی کرنے کے بعد بیٹھتے اپنے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ایک جملہ کہا جاتا ہے، ہاں، پیر استاد کی گدی، یہ جملہ کہا جاتا ہے، پیر استاد کی گدی ہے، اور پیر استاد کی گدی پہ بیٹھ جاتے، پھر وہی سے انگلی سے اشارہ کرتے، ہوٹل سے 1 کپ چائے کا آ جاتا تھا، پھر وہ ٹیپ ریکارڈر کو کھولتے اور کیسٹ لگا دیتے تھے تلاوت کی۔ وہ تھوڑی سی کیسٹ چلتی تھی، 5-10 منٹ کی تلاوت ہوتی، اس کے بعد پھر خصوصاً عام طور پہ ظفر وحید قاسمی کی نعت لگ جاتی تھی، پھر وہ ایک نعت چلتی، اس کے بعد پھر سارا دن گانوں کا افتتاح تلاوت اور نعت سے ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے، آج کل تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بازار نہ آتے ہیں، نہ دیکھا ہے، نہ پتہ ہے ہمیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر بندہ اللہ سے مانگے، یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے آئے، دکان کھولی، اللہ کا نام لے کر آپ بیٹھ گئے، اس کے بعد اللہ سے مانگے، دعا مانگے، کچھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ میں تو آ گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں، اب مجھے جھوٹ سے بچا لے، مجھے دھوکے سے بچا لے، اللہ میرے سامان کو، میری دکان کو، میرے اشیاء کو چوری سے بچا لے، مجھے ڈاکو سے بچا لے، مجھے دھوکہ دینے والا نہ بنا، دھوکہ کھانے والا نہ بنا، اللہ میری نظروں کی حفاظت فرما، میرے اعضاء کی حفاظت فرما، میری دکان کی ایک ایک چیز کی حفاظت فرما۔ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، پھر خیر و برکت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اور جب مانگتے نہیں اللہ سے، ہم نے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، تو پھر تو فائدہ تو نہیں ہوگا، پھر جو کچھ آئے گا اس میں برکت تو نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں رزق حلال پھلوں کے ذریعے سے، اور دعاؤں کی تاثیر کتنی ہوتی ہے۔ امن کی دعا مانگی ہے، امن کی دعا مانگی گئی تو آج تک مکہ امن والا شہر ہے، وہاں پر کوئی کسی مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مکھی بھی وہاں امن میں ہے، مچھر بھی وہاں امن میں ہے، ہر چیز وہاں امن میں ہے۔ انسان کا تو مقام ہی اور ہے۔ دوسرا دعا کا حصہ تھا توحید کا، کہ بت پرستی نہ آئے۔ آپ پورے شہر مکہ میں دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی مشرک نہیں ملے گا، مشرک کا داخلہ ہی بند ہے۔
تیسری دعا فرمائی تھی نماز کی پابندی کی. آج بھی وہاں پر دیکھ لیں مکہ شہر میں آپ کو ایک بھی بے نمازی نہیں ملے گا. دعا کی قبولیت ہے نا جی. جو دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں اس دعا کی جوانی اور شباب کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس دعا کی بہاریں آج بھی آپ کو مکہ میں نظر آئیں گی. اور بھی فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے. آپ دلوں میں محبت آج بھی ہے. مکہ کے لیے ہر ایک مسلمان کا دل دھڑکتا ہے آج بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روزی مانگی تو پھلوں کے ذریعے سے. تو آج بھی دیکھ لیا جائے کہ دنیا میں جہاں کہیں پھل پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں نظر آئے گا, پہلے وہاں پہنچتا ہے. ہر قسم کا پھل. مکہ میں آم نہیں ہوتے لیکن مارکیٹ میں وہاں پر آپ کو آم ملے گا. مکہ میں تربوز پیدا نہیں ہوتے لیکن آپ کو وہاں تربوز ملے گا. جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہ پھل وہاں پر پہلے پہنچتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور پھر ساتھ فرماتے ہیں لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر ادا کریں. شکر بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کے لیے شکر مانگا کریں اور ان کو سکھائیں بھی صحیح, ان کی تربیت بھی کریں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہاں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج غیروں کو دیکھ کر, غیر مسلموں کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی وہی اطوار آ رہے ہیں. آج کسی کا بچہ ساتھ ہے اپنے باپ کے یا ماں کے, یہ روز دیکھتے ہیں ہم, ہمارے سامنے یہ باتیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے. بچے کو آپ نے کوئی چیز دے دی تو ماں ہے یا باپ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو کہو, شکریہ ادا کرو, فوراً کہتی ہیں اسے. دیکھا ہوگا آپ نے بھی, ہمارے ہاں تو روز آتی ہیں ایسے. تو شکریہ بچے کو عادت بنا رہے ہیں, اخلاق سکھائے جا رہے ہیں کہ اس نے آپ کو چیز دی ہے شکریہ ادا کرو. بچہ شکریہ ادا کرتا ہے, لیکن جب بچہ کچھ کھاتا ہے کبھی نہیں کہتے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. بندے کا شکر ادا کرو, شکریہ ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں سکھایا جاتا. حالانکہ پہلے تو یہ سکھانا چاہیے ہمیں کہ ساری نعمتیں کہاں سے مل رہی ہیں, اور یہ والدین ہی سکھاتے ہیں, تربیت والدین کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ اولاد دنیا میں نام کماتی ہے. اپنے والدین کے لیے بھی وہ عزت اور افتخار کا باعث ہوتی ہے, اور روز قیامت بھی اپنے والدین کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گی. ایسی اولاد جن پر محنت کی گئی اور ان کی تربیت کی گئی. والدین نہیں سب کچھ کرنا ہے. وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے, کتنی بڑی شخصیت, لیکن پیچھے دیکھیں ذرا تربیت کہاں سے ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے. ماں تربیت کر رہی ہے, بیٹا کھانا ہمیں اور کوئی نہیں دیتا, وہ تو اللہ دیتے ہیں. اچھا تو پھر کیسے مانگیں گے؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ, میرے ساتھ آؤ. وضو کرایا بچے کو, چھوٹا بچہ, 4 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, وضو کرایا. وضو کرانے کے بعد مصلی بچھایا. بیٹا میں روزانہ مانگتی نہیں ہوں, دیکھتے نہیں ہوں ابو تمہارے مانگنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تب اللہ کھانا دیتے ہیں, اب تم بڑے ہو رہے ہو, مصلی پہ آؤ مانگو اللہ. وہ کہتے ہیں امی کیسے مانگو؟ اسے کھڑا کر دیا, اس کو بٹھا دیا مصلی پر, ہاتھ اس کے اٹھوا دیے. کہنے لگے آپ کہیں آپ کہ اللہ میاں مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا چاہیے. بچے نے کہہ دیا, دعا مکمل ہو گئی. ماں نے کھانا پہلے اندر چھپا دیا تھا کمرے میں. کہا بیٹا جاؤ ذرا کمرے میں دیکھو, امید ہے تمہارا کھانا آیا پڑا ہوگا. جب اندر گیا تو پلیٹ میں اس کے چاول تھے, جو بھی تھا پڑا ہوا تھا. بڑا خوشی خوشی اٹھا کر لے آیا کہ اللہ میاں نے مجھے کھانا دے دیا. اس طریقے سے تربیت ہوئی, اور ایک دن نہیں کئی سال تک. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لاج رکھتے ہیں. جب ایک دن والدہ گھر میں نہ تھی, کہیں گئی ہوئی تھی کسی فنکشن میں, بچہ مدرسے سے گھر آیا. اس کا تو معمول تھا کہ وہ آ کر مصلی بچھاتا, 2 رکعت پڑھتا, بڑا ہو گیا تھا اب وہ اللہ سے مانگ کر پھر چلا جاتا, کھانا مل جاتا. ماں تو گئی ہوئی پروگرام پر کسی, اور اس نے کھانا اس دن رکھا نہیں, بھول گئی, دیر ہو گئی. وہاں پر یاد آیا کہ بچہ تو آ گیا ہوگا مدرسے سے اور اس نے مصلی بچھایا ہوگا, وہ اللہ سے مانگ کر اندر گیا ہوگا, کھانا نہیں ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے پروردگار میری تو بڑی محنت ہے, کئی سالوں سے محنت کر رہی ہوں, اللہ میری محنت ضائع نہ چلی جائے. فوراً برقع اٹھاتی ہیں, اجازت لیتی ہیں, تیزی سے گھر آتی ہیں. گھر آئیں تو بیٹا سو رہا تھا. جلدی سے کھانا تیار کیا
اور اندر رکھا، مصلی بچھایا، کہتی ہے بیٹا اٹھو نا، بھوک لگی ہوگی، مدرسے سے آئے ہو، اللہ میاں سے کھانا مانگ لو اور کھانا کھا لو۔ بچہ آنکھیں ملتے ہوا بیدار ہوتا ہے، کہتے ہیں ماں جی کھانا میں نے کھا لیا۔ بھئی کہاں سے کھایا؟ بھئی وہی طریقے پر میں آیا، میں نے وضو بنایا، مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا، مانگنے کے بعد گیا اندر، کھانا پڑا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ کہتا ہے ماں جی ایک بات ہے کہ جو کھانا آج کھایا ہے ایسا کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ والدین کی یہ تربیت ہوتی ہے، ایسا مقام جو ان کو ملتا ہے، مرتبہ جو ملتا ہے تو والدین کی دعاؤں سے ملتا ہے، والدین کی تربیت سے ملتا ہے۔ آج ہماری ساری دعائیں، یقین کریں ہمارا شعبہ ایسا ہے، روزانہ لوگوں سے واسطہ ہے، ہزاروں لوگ ملتے ہیں اور ہر بندہ اولاد کے لیے دعا کا کہتا ہے۔ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک بھی نہیں ملا بندہ ایسا جس نے کہا وہ دعا کرے میرا بیٹا اللہ والا بن جائے، ایک نے بھی نہیں کہا۔ اچھی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا کاروبار اس کا ہو، سب کچھ مانگتے ہیں دنیا کے لیے۔ کسی نے نہیں کہا کہ میرا بیٹا اللہ کا مقرب بن جائے، میرا بیٹا ولی اللہ بن جائے، کسی نے نہیں کہا آج تک۔ ہماری سوچ نہیں ہے اس طرف۔ کسی نے نہیں کہا کہ میرا بیٹا قیامت کے دن میری رسوائی کا سبب نہ بنے، یہ کسی نے آج تک نہیں کہا۔ تو اولاد کے لیے یہ دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کی دعائیں جو نقل کی ہیں ہماری تعلیم کے لیے کی ہیں، ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے بتائی وہ باتیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ اولاد کے لیے کیا مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرمایا، پانچویں چیز فرمائی لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے، شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ملت ابراہیمی کا ایک بڑا اصول ہے مصائب پر صبر کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فقر تھا نا وہ اختیاری تھا، اختیاری تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا محبوب اگر آپ کہیں تو پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں آپ کے لیے، اور پھر آپ کو سونا لینے جانا نہیں پڑے گا، آپ جہاں جائیں گے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، جتنا مرضی ہے سونا لیں اور خرچ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مجھے فقر چاہیے، میں فقر پسند کرتا ہوں، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن بھوکا رہوں میں صبر کروں، جس دن کھاؤں میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، جو شکر ادا کرتا ہے رب تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں اور بڑھاؤں گا۔ ایک نعمت پر شکر ادا کیا، اللہ نے اور بڑھا دیا، مزید دے دیے نعمتیں۔ تو اولاد کو شکر سکھانا اور ان کے شکر گزار بننے کے لیے دعا کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اور پھر اس کے آخر میں دو آیات چھوڑ کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز میں پڑھی جاتی ہے دعا۔ کبھی معنی پہ غور نہیں کیا، ہم نے سوچا نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، پڑھنے والا نہیں، قائم کرنے والا۔ ہمیں تو رٹی ہوئی ہے نا، پڑھ رہے ہیں بس، رٹے رٹائے جملے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو یہ پڑھتے ہیں نا نماز جلدی جلدی، تو مجھ سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ بڑی جلدی پڑھی ہے، میں کہتا ہوں اس کو زبانی یاد ہے، تو زبانی یاد ہوتی ہے ان کو، سپیڈ میں پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا، کوئی پتہ۔ نیت کرنے پہ ٹائم لگتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 5 رکعت، عصر ظہر بھول جاتے ہیں نا، توجہ نہیں ہوتی، تو یہ باتیں کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن پھر رکعت میں قیام میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اس کے بعد پھر رکوع آ جاتا ہے۔ تو نماز قائم کرنا، تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے میرے پروردگار مجھے بھی یہ عاجزی ہے اللہ کے نبی کی۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جد الانبیاء ہیں، مجدد الانبیاء ہیں، لیکن عاجزی اتنی ہے اللہ اگر میں نمازی ہوں تو اپنے اختیار سے نہیں ہوں، آپ کی توفیق سے ہوں، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے اللہ سے مانگے، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور پھر ساتھ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول بھی فرما۔ یہ دعائیں جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ آپ نے مانگنی ہے اپنی اولاد کے لیے، کم از کم اس سال تو مانگ لیں، اپنی زبان میں مانگیں، ضروری نہیں کہ آپ نے آیات یاد کرنی ہے۔
اپنی زبان میں مانگیں، اللہ سے اولاد کے لیے امن مانگیں، اولاد کے لیے آپ پروردگار عالم سے عقیدے پر مضبوطی مانگیں، شرک سے بیزاری مانگیں، اور ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں اپنی اولاد کے لیے کہ وہ انہیں نماز کا پابند بنائیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کے لیے رزق حلال کا سوال کریں، ان کے شکر گزار بندے ہونے کا سوال اللہ سے کریں، اور نماز کو قائم کرنے والے کا سوال کریں، اور پھر ساتھ اللہ سے مانگیں اللہ ہماری دعاؤں کو اس طرح قبول فرما جس طرح آپ نے اپنے خلیل کی دعاؤں کو قبول کیا تھا، جس طرح آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ان کی اولاد کے حق میں قبول کیا تھا، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی، ہم اسی نسبت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو بھی ویسے ہی قبول فرما۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ دل سے نکلے، دل سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، صرف ہونٹوں پہ نہیں ہونے چاہیے الفاظ، صرف لفظ زبان پہ نہیں ہونے چاہیے، دل سے نکلنے چاہیے۔ تو دل کی گہرائیوں سے اپنی اولاد کے لیے تنہائی میں اللہ سے مانگیں، اور پھر ساتھ ہی والدین کی بھی انسان پر بڑے احسانات ہوتے ہیں، تو اس لیے ساتھ اپنے والدین کو بھی یاد کر لیا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار بخشش میری بھی فرما اور میرے والدین کی بھی فرما، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، پوری انسانیت کا درد ان کے دل میں تھا، تو ہم ان کے امتی ہیں، تو لہٰذا دعا سب کے لیے کریں کہ اے پروردگار میری بخشش بھی فرما، میرے والدین کی بخشش بھی فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور ایمان والوں کی بھی بخشش فرما۔ سب کو یاد کر لیا کریں، جب اس انداز سے اجتماعی انداز سے دعا کریں گے تو آپ جب دعا سارے مومنین کے لیے کر رہے ہیں تو مومنین کے اندر ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے مقربین ہوں گے، مومنین میں ایسے بھی ہوں گے جو مقام ولایت پر فائز ہوں گے، مومنین کے اندر ایسے بھی ہوں گے جن کی دعائیں رد نہیں جاتی ہوں گی۔ جب آپ نے سب کو شامل کر لیا تو ان کی برکت سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، اس لیے سب کو شامل کر کے اجتماعی دعا کر لیا کریں، اللہ سے اجتماعی طور پر سب کو اکٹھا کر کے اور ان کے لیے دعا کریں۔ اکٹھے سے یہ مراد نہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، اپنی دعا میں سب کو اکٹھا کریں، یعنی سب کے لیے دعا کریں، اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ تو یہ چونکہ بابرکت دن ہے، بابرکت راتیں ہیں، اور ہر دن کے روزے کا ثواب سال کے روزے کے برابر ہے، تو دن میں عبادت کا ثواب بھی تو بڑھ جاتا ہے نا، صرف یہ تو نہیں کہ روزے کا ثواب ہے باقی اعمال کا نہیں ہے، باقی اعمال کا بھی ہے۔ اس طرح یہ جو راتیں ہیں، ہر رات لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ثواب رکھتی ہے، تو ان راتوں میں اور دن کی ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اور خصوصاً آج جمعے کا دن ہے، اور فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن تو ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتی ہے۔ اب وہ دعا کے لیے ٹائم کون سا ہے، کون سا وقت ہے، مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اکثر حضرات اور خصوصاً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتی ہیں، اور دوسرے حضرات کا مشاہدہ اور تجربہ بھی یہ ہے کہ جو خاص وقت مانگنے کا ہے یہ وہی وقت ہے جس وقت ہمارے جوان دریا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، عصر کے بعد کا وقت۔ جمعے کے دن یہ بہت اہم ٹائم ہے، بہت اہم وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں، عصر سے مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، یہ بڑی اہمیت والا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیا کریں، اس وقت کو عبادت میں گزاریں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، درود شریف میں، اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہاتھ اٹھا کر خوب دعا کر لیا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر ان ایام کی برکت اپنی جگہ، جمعے کی برکت اپنی جگہ، اور دونوں برکتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوں گی۔